السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم، أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء رجلا قال: إن لي مالي وولد وإن أبي يريد أن يحتاج إلى مال، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك أبيك۔ رواه ابن ماجہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے زکوٰۃ کے احکام مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اکثر دوست احباب ایک سوال کرنے آتے ہیں کہ کیا میں زکوٰۃ اپنے والدین کو دے سکتا ہوں؟ سوچا جائے کہ جن والدین نے اس شخص کو جو یہ سوال کر رہا ہے بچپن سے لے کر پالا، اور وہ اب جب بڑا ہو گیا ہے، اس کے پاس مال و دولت آ گیا ہے، تو وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا میں اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے آ کے سوال کیا کہ ان لی ومالی وولد، کہ میرے پاس مال بھی ہے اور میری اولاد بھی ہے، وَإِنَّ لِي وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ مَالًا يَحْتَاجُ، کہ میرا باپ جو ہے وہ میرا سارا مال لے لینا چاہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی یہ بات سنی، تو اگر زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ چلو تم ان کے لیے بھی کچھ دے دیا کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انت ومالک ابیک، کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ کما کے کون لا رہا ہے؟ بیٹا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اولادکم کسبکم من اطیب کسبکم، کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے بہترین کمائی ہے۔ کلوا من کسب اولادکم، تم اپنی اولاد کے مال میں سے خرچ کرو یا تم اپنی اولاد کے مال میں سے کھاؤ۔ اب ہم جب یہ سوال کرتے ہیں تو ایک تو ہمارا جو سوال کرنے والے ہیں ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ باہر نہ جائے، گھر میں ہی دے، باپ کو دے دینی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال دراصل تمہارے باپ کا ہی ہے، کما تم رہے ہو، لیکن تمہاری عمر جو کمانے کی ہوئی ہے، اس عمر تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ تمہارے باپ نے پہنچایا۔ اگر وہ بچپن میں ہی تمہیں نکارہ کر دیتا
چھوڑ دیتا تمہارے اپنے حال پہ، تو اس سکلز تک یا اس محنت تک تم پہنچ سکتے، یا اس رتبے تک تم پہنچ سکتے جس رتبے کے آج ہو، اور آج یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اس طرح کے سوال کرنا جو کہ میری نظر میں بالکل بیکار سوال ہے۔ اکثر میں جب والدین کے پچھلے بھی میں نے جب جمعہ پڑھایا تھا، اور اس سے پچھلے جب میں نے ایک دو درس دیے، اس میں نے ایک بات کہی تھی کہ والدین بچوں کو پال سکتے ہیں، بچے زیادہ ہوں، کثیر تعداد میں ہوں، پال لیتے ہیں، لیکن جب بچوں کی باری آتی ہے تو پھر باریاں لگ جاتی ہیں کہ ایک دن تم رکھ لو، ایک دن تم رکھ لو، ایک ہفتے تم رکھ لو، تو زیادہ بچوں سے دو ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، اور بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ اور یہ شکایت بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے گیا، تو اس وقت بھی یہ بات ذہن میں ہے تھی، اور آج تو بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ والدین کو نہیں سنبھالا جا رہا تو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو، ان کا خرچہ وہ اٹھائیں گے، جبکہ اور کئی احادیث جو ہے اس میں اس کے متعلق آتا ہے کہ تمہارے والدین تمہارا نان و نفقہ پورا کرتے رہے، اب تم کمانے لگے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اپنے والدین کا نان و نفقہ پورا کرو۔ تو یہ ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہم والدین کو صدقہ خیرات دے دیں یا والدین کو زکوٰۃ دے دیں، یہ سراسر جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے، اور اپنے ذہن سے یہ باتیں نکال دیں کہ میں اپنے والدین کو میں خرچہ دے رہا ہوں یا اپنے والدین کو میں چلا رہا ہوں۔ آپ کا مال ہے، جتنا مرضی لاکھوں کماتے ہیں، آ کے والدین کو دیں اور ان سے اپنا خرچہ لیں، بہترین طریقہ کار۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی اور ان مسائل کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا مال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ میں اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔